الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموال رات کے وقت یا دن کے وقت سرن ظاہری طور پر و اعلانیت سرن چھپا کر و اعلانیتاً اور یا اعلانیہ طور پر ظاہری طور پر فلہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ ہی ان کے لیے کوئی گھبراہٹ ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات وغیرہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ جو رضا الہی کے خاطر نیکی کی جائے، مال خرچ کیا جائے، چاہے وہ رات کے وقت ہو، دن کے وقت ہو، ظاہری طور پر ہو، چھپ کر ہو، کسی بھی صورت اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے ان کے لیے اجر ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ کوئی خوف اور پریشانی والی بات ان کے لیے نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کی جائے، مقصد یہ ہے۔ باقی اعلانیہ ہو، چھپ کر ہو، رات کے وقت ہو، دن کے وقت ہو، نیکی نیکی ہی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی قباحت والی بات نہیں ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کھڑے اس انداز سے ہوں گے جیسا کہ ایسا شخص کہ اس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، حواس باختہ ہو۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہوگا ان کے لیے، قالوا کہتے ہیں انما البیع مثل الربا بیع سود کی طرح ہے، چیز کو بیچنا اور خریدنا یہ بھی اس میں آنے والا منافع سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حالانکہ اللہ نے حلال کر دیا ہے بیع کو اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ پس وہ شخص کے آگے اس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ پس وہ اس سے رک گیا تو جو کچھ اس نے پہلے کیا، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وہ اسی کے لیے ہے جو کچھ اس نے پہلے کیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اللہ کا حکم اس کی طرف آ چکا ہے، وَمَنْ عَادَ اور پھر دوبارہ جو شخص لوٹائے اس کی طرف اپنے گناہ کی طرف پھر مائل ہو، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب تک سابقہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جمع شدہ مال کو خرچ کرنے کے احکامات کو بیان فرمایا ہے کہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے اندر مال کمانے کا طریقہ بیان فرمایا جا رہا ہے، یعنی روزگار، معیشت، معاشرت درست کرنا، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ انسان کے پاس اچھا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ساری ہوں، اس میں محنت بندے کو کرنی چاہیے، تو لیکن طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے، دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے، دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ مخصوص حدود ہیں، حدود سے باہر نکلے گا گناہ گار ہو جائے گا۔ فرمایا الذین یأکلون الربا جو سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کے معاملات کرتے ہیں، لا یقومون قبروں سے وہ جس وقت اٹھیں گے ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کسی کے اوپر جنون طاری ہو، جیسے مینٹلی طور پر اپسیٹ آدمی ہوتا ہے، ذہنی طور پر جس پاگل ہوتا ہے، جیسے وہ جس طرح روڈ پر، چوک میں، چوراہے میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، یا جس کے اوپر جنات وغیرہ کے سائے وغیرہ کے اثرات ہوں،
وہ جیسے حواس باختہ ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کا کچھ علم اس کو نہیں ہوتا۔ فرمایا قیامت والے دن قبروں سے جب اٹھیں گے سود کھانے والے، ان کی حالت اس طرح ہوگی کہ کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم، یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں بے شک بے یہ سود کی طرح ہی تو ہے، ہیلے تلاش کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، راستے نکالتے ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر جس بات کا حکم ہو یا جس بات سے روکا گیا ہو، اس جس کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا فرض ہے، عمل کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کام کے سے روکا گیا ہے اس سے رکنا فرض ہوتا ہے۔ اگر وہ کام پھر بھی کوئی انسان کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ہے گناہ کرنا، یعنی فرض کو چھوڑا گناہ گار ہوا۔ اور اگر فرض کا کوئی شخص انکار کر دے، فرض کا انکار کر دے، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ جس بات کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے، ایک ایک وہ کام وہ حکم پورا نہیں کر رہا، یہ ہے گناہ، اور اس حکم کو پورا بھی نہیں کر رہا، ساتھ میں اس حکم کا انکار بھی کر رہا ہے، تو یہ قرآنی آیات کے انکار کی وجہ سے کفر ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ایک تو وہ سودی معاملات کرتے ہیں، اور پھر اگلا کام ان کا کیا ہے، وہ ہیلے تلاش کر کے سود کے جواز کے راستے نکالتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جیسے ان کو کسی پاگل شیطان نے چھو کر ان کو پاگل کر دیا ہو، یہ قیامت والے دن اس طرح اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ سودی معاملات جو ہوتے ہیں معاشرے میں مفلسی پیدا کرتے ہیں، معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرے میں بربادی آتی ہے جس معاشرے پر سودی سسٹم ہو۔ ہم کچھ چیزوں سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے کچھ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر غالباً پرسوں والے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے لاہور میں کہ وہ ایک خاتون نے عربی رسم الخط والا لباس پہنا ہوا تھا، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، وہاں مارنا پیٹنا حتی خمیز معاملات کیے ہیں۔ یہ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بار بار علماء کرام کی طرف سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں، ہر جگہ سے علماء ہر فورم پر آواز اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عوام سسٹم کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ ایک آدمی گستاخی کرتا ہے، اس کے خلاف FIR ضرور کروائیں، یہ آپ کا فرض ہے، اس سے آگے والا اقدام کرنا آپ کا فرض نہیں ہے۔ آپ گناہ گار نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر سخت ریئیکشن نہیں دیتے، آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ آپ قانون کی حد تک، قانون کو آگاہ کرنے کی حد تک آپ اگر نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہیں۔ ایک پراپر وہیں کھڑے کھڑے ایک کمیٹی بنا کر فوراً جا کر FIR درج کروائیں اور قانونی کارروائی کریں، انتظامیہ کو آگاہ کریں۔ جب آپ نے انتظامیہ کو آگاہ کر دیا، اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ریاست اس کو سزا دے، جزا دے، یہ اس کی ریاست کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بات ہر فورم پہ علماء سمجھا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لو۔ اب عوام کو اس بات سے ذرا تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں جی اس پر قرآن پاک لکھا ہوا تھا، یہ بھائی آپ کا کام تھا پولیس کو بتانا، آپ FIR کرا کر پیچھے ہٹیں، مدعی بن کر سامنے ضرور آئیں، لیکن اب اس سے 3-4 سال پہلے وہ سیالکوٹ کے اندر ایک کرسچن کو قتل کر دیا، کیا جی اس نے گستاخی کی ہے، پتہ نہیں گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ وہ افسر تھا وہاں پر، کسی وہ جو نیچے کارکن ہوتے ہیں، ورکر ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا ہوگا، اس نے بات بنا کر آگے نکال دی، وہیں پر اس کو جلا دیا۔
اس کی وجہ سے اسلام کی اسلام کا صحیح تصور ہے وہ ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، ہم اس کم علمی کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے سخت اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ سود کے معاملات ایسے ہیں کہ کئیوں کا ہمیں پتہ ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے، اور اب اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یا کم از کم پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو مذہبی طور پر علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی ایک اپنا وجود ہوتا ہے، اس پر جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ کیسے بتا رہے ہیں یہ مسئلہ؟ اللہ کے بندے، یا تو آپ خود مفتی ہیں، پھر آپ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط بتا رہے ہیں مسئلہ۔ ویسے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی مولانا صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں پیچھے تیرے ایسے امام دے اللہ اکبر تے آپ دی مرضی نال مسئلے بیان کریں۔ سودی معاملات کی ایک اپنی ترتیب ہے کہ جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ کرنا، یعنی گندم کا گندم کے ساتھ تبادلہ کرنا اور اس میں کمی زیادتی کرنا یا ادھار کرنا، یہ ہے سود۔ اگر جنس بدل جاتی ہے تو سودی شکل نہیں رہتی، وہ جنس چینج ہو گئی، اب کمی زیادتی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گندم ہے، دوسرے کے پاس سرسوں ہے، اب سرسوں کا ریٹ اور ہے، وہ جنس بھی اور ہے، اور اسی طریقے سے گندم کا ریٹ اور ہے، جنس اور ہے، اس کے ساتھ اگر تبادلہ کرتے ہیں اس میں کمی زیادتی ریٹ کے حساب سے کرنا یا ادھار کرنا یہ جائز ہے۔ ایک ہی جنس کے ساتھ چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ریٹ میں فرق لا رہے ہیں، کمی زیادتی لا رہے ہیں یا اس میں ادھار لا رہے ہیں، یا دونوں ایسی ایک شرط رکھ دیتے ہیں جس شرط میں ایک فریق کو، ایک گروپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے قسطوں پہ چیز لیتے ہیں، ٹریکٹر لے لیتے ہیں، گاڑی لے لیتے ہیں، یہ قسطوں پر لینا یہ سود میں نہیں آتا، البتہ جو اس کے اوپر منافع بہت زیادہ، یعنی ایک لمٹ تک ٹھیک ہے منافع، لیکن جس وقت منافع وہ زیادہ لے رہے ہیں اس کے اوپر، یہ منافع لینا ناجائز فائدہ اٹھانے میں آتا ہی، یہ اس کے لیے لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی کی مجبوری ہے، وہ ایک بڑا ذمہ دار نہیں ہے، اس کو ٹریکٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ ٹریکٹر لینے کے لیے چلا جاتا ہے اور گنجائش نہیں ہے کہ وہ نقد لے سکے، تو اب معاشرے کی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے ہیلپ کرنا، اس ہیلپ میں دوسرے کو نقصان دینا جائز نہیں ہے، یعنی کسی مجبور انسان کو اس طرح کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابیہ آئیں، انہوں نے عرض کیا یا اماں جان ہم نے ایسا کیا کہ وہ میرے شوہر کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو میرے پاس ایک غلام تھا، میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں، 8 درہم کا میں نے ان کے ساتھ طے کیا تھا، تو اب ان کی مجبوری بن گئی تھی، پیسے ضرورت پڑ گئے تھے، تو کیا ہم یعنی اس سے 8 کی بجائے میں اس سے 6 میں لے لوں؟ یعنی پہلے بات ہوئی ہے 8 کی، اب وہ کہیں 6 کی بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ فرمایا اس کی مجبوری بن گئی اور تم اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور تم اس آیت کے خلاف جا رہے ہو۔ تو پھر اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ وہ پھر میرا شوہر ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، میں اپنے 2 درہم چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے۔ فرمایا اس طرح کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک منافع جو ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، اس تک کی اجازت ہے، اس سے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں قسطوں میں چیز لینے والے یا دینے والے، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ کھاد کے معاملات جو آ جاتے ہیں، کھاد لینا اور دینا، وہ کیونکہ جس وقت ذمہ دار کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس وقت بڑے تاجر جو ہوتے ہیں وہ کھاد سٹاک کر لیتے ہیں، یہ سٹاک اس وجہ سے کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ مارکیٹ سے پہلے لے کر خرید کر رکھ لینا،
تاکہ جب آگے جا کر فلاں ٹائم میں یہ مہنگی ہو جائے گی، مہنگی ہوتی ہی اسی وجہ سے کہ اسٹاک کافی سارا جمع ہو جاتا ہوتا ہے، اور پھر مختلف ناجائز شرطیں رکھ کر اور پھر وہ ادھاری کھاد دینا اور پھر اس کے اوپر پیسہ ڈبل وصول کرنا، یہ اس طرح جائز نہیں ہے۔ یا کوئی بھی ایسی شرط لگا لینا جس سے دوسرے فریق کو نقصان ہو رہا ہے، قسطوں پر چیز لیتے دیتے ہوئے ایسی شرط لگا دینا جس میں دوسرے فریق کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا چراگاہ کے اندر حدود کو کراس نہ کرو۔ کیا مطلب کہ ایک جو چرواہا ہے وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے دوسرے کی چراگاہ کے قریب قریب، کیا وجہ ہے کہ چلو جب موقع ملے تو جانور اس میں سے تھوڑا بہت چر لیں، تو فرمایا شیطان کی چراگاہوں سے بچو۔ شیطان کی چراگاہیں کیا ہیں؟ یہ سودی سسٹم ہے، اس سسٹم کے قریب قریب گنجائش نکول کے لے آنا اپنے آپ کو، گناہوں کے قریب قریب رہنا، جی گناہ کرتے نہیں ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں، ایسے ایسے قریب قریب، ہم تو بس ایسے کرتے ہیں، ہم تو جی یہ کرتے ہیں، یہ ہیلے بہانے تلاش کر کے اللہ کے احکامات کو توڑنا، فرمایا یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ بس اوقات انسان گناہ گار ہوتا ہے اور بس اوقات انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی